جی کیسے ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چل ماحول میں ہوں گے، پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، اور کوئی اگر تلخی ہے تو اس کو ختم کرنے 4 دن کی زندگی. ہم بھی آپ کے اپنے ہیں، ہم سے پیار محبت دکھائیے نا. چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کرتے جائیے گا. ہم بہتری لائیں گے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو ہمارے چینل سے یہ وہ اس طرح، ہم بہتری لائیں گے، کوشش پوری کریں گے. یہ آپ اس بات کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں. محمد رفیع صاحب جب آگے یہ ایک الگ داستان ہے، وہ کیسے آئے پاکستان سے، وہاں پہ دلی میں کیسے گئے، پھر بمبے کیسے گئے، پھر وہاں پہ کیا کچھ ہوا. وہ نیچے ویڈیو ایک پوری سیریز محمد رفیع صاحب کے اوپر موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب محمد رفیع صاحب آ گئے تو اب ان کا اگلا مرحلہ تھا کہ ان کو کام کیسے ملا. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا. اور نشاط صاحب کا تب توتی بو رہا تھا، ان کے گانے ہر طرف اپنی دھوم مچا رہے تھے. تو محمد رفیع صاحب اور حمید بھائی کو کسی ذریعے سے پتا چلا کہ اگر نشاط صاحب چانس دینے کی پوزیشن میں ہیں تو وہ صرف اور صرف کوئی ایسی سفارش ہو کہ جس کی وجہ سے نشاط صاحب کا دل پگھلے اور وہ محمد رفیع صاحب کو کام دے دیں، نہیں تو اور کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی فی الوقت. تو پتہ یہ چلا کہ جو نشاط صاحب کے والد ہیں وحد علی صاحب، وہ کچہری میں ملازم ہیں. رفیع صاحب و حمید بھائی صبح تیار ہوئے کچہری پہنچ گئے، لیکن ان کو پہنچتے وہاں پر دیر ہو گئی. پیسوں کی شارٹیج دی گئی، پیدل چلنا پڑا، کہیں ٹانگے کے اوپر. بہرحال وہ جب وہاں پہ پہنچے تو عدالتیں بند ہو چکی تھی اور وحد علی صاحب وہاں سے نکل رہے تھے. تو انہوں نے جا کے سلام کیا دونوں حضرات نے، رفیع صاحب نے اور حمید بھائی نے، کہ جی السلام علیکم. والد صاحب نے کہا کہ بھائی ٹائم ختم ہو گیا عدالت. وہ سمجھے کوئی سائل ہے اور اپنے کام کے سلسلے میں آئے. انہوں نے کہا بھائی ٹائم ختم ہو گیا، اب کل آنا یہ ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم کام کے سلسلے میں نہیں آئے، بس آپ کے 2 منٹ چاہیے. انہوں نے کہا ہاں جی بتاؤ. تو حمید بھائی نے کہا جی یہ رفیع صاحب ہیں، ایسے ایسے صلاح سے گزرے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں. تو یہ ساری سچویشن انہوں نے بتائی، ان کا ماضی بتایا، اور کہا کہ جی اگر آپ نشاط صاحب سے سفارش کر دیں. اور نشاط صاحب بیٹے ہیں وحد علی صاحب کے، اور وحد علی اور نشاط صاحب دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہے. تلخ کلامی کیوں ہے؟ یعنی کہ ناراضگی ہے، بول چال بند ہے، کیونکہ جو وحد علی صاحب ہیں نشاط صاحب کے والد، یہ نشاط صاحب کے کام سے خوش نہیں تھے. وہ کیا چاہتے تھے کہ پڑھے لکھے کوئی اور کام کرے ہیں، کہ مراسی والا کام گان بجان والا یہ. تو وہ اس کی جو کمائی ہوتی تھی نشاط صاحب کی، اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ حرام ہے، یہ گانے بجانے کی کمائی ہے. تو اس طرح سے دونوں کے درمیان بول چال بند تھی باپ بیٹے کے درمیان. لیکن نشاط صاحب نے جب ان کا طوطی بولا اور ان کے گانے ہٹ ہوئے، اور وہ گانے جب وحد علی صاحب کے کان میں پڑے اور لوگوں نے ان کی تعریف کرنی شروع کی نشاط کی، اور وحد علی صاحب کے آگے یہ ہوا کہ ان کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تمہارے بیٹے نے دیکھو کیسا خوبصورت گانا بنایا، یہ کیا. وہ بیٹے کی تعریفیں تو پھر ہر باپ سننا چاہتا ہے کہ یار میرے پتر دیاں تعریفاں ہون، میرے پتر دے واہ واہ ہوئے، میرے پتر دا نا ہوئے، میرے پتر دی شہرت ہوئے. یہ تو ہر باپ کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پتر کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. تو یہی وحد علی صاحب یہاں پر پگھل چکے تھے، لیکن ابھی وہ اوپر سے تھے، اندر یعنی کہ اب وہ باہر سے تھے لیکن اندر سے پوری طرح پگھل چکے تھے. بار ذرا ہے سی میں نہیں انہوں بلاتا یار یہ کرتا وہ، لیکن اندر سے وہ جو بیٹے کی کامیابی پہ خوش پڑے تھے نشاط صاحب کے بعد. اچھا جی، تو وحد نے کہا اچھا کچھ گا لیتے ہو میاں؟ رفیع صاحب کا. انہوں نے کہا ہاں جی چلاؤ. پھر دونوں چائے کے ڈھابے پہ گئے، وہاں پہ انہوں نے کہا جی سناؤ مجھے. وحد صاحب نے اپنا کوئی پسندیدہ گانا کہا اور رفیع صاحب کو کہ رفیع صاحب ذرا سناؤ. رفیع صاحب نے وہاں پہ پھر سروں کو چھیڑا، اور جب سنو کو انہوں نے چھیڑا تو وحد صاحب نے کہا ہاں یار لڑکا گانے والا تو ہے. بہرحال پھر انہوں نے وہاں پہ رکا، لکھا کہ بیٹا نشاط یہ دیکھو اگر اس کو کوئی چانس بنتا ہے دے دو، اور اس میں کوئی قابل ہے میرٹ پہ ہیں تو اس بچے کو چانس دو. میرے پاس آیا تھا. اب یہ دونوں رکا ان کے لیے ایسے نہ جیسے آپ یاد رفیع صاحب اور حمید بھائی، یہ دونوں نشاط صاحب سے ملنے کے لیے نکل پڑے. اگلے دن تو نشاط صاحب سے ملنا کوئی ایسے خالہ ہی کا گھر تو نہیں تھا نا کہ جس نے منہ اٹھایا چلے گئے. نشاط صاحب پورے اپنے جوبن پر تھے، آپ تو آپ پہ تھے، گانے ان کے ہٹ ہو رہے تھے اور ٹائم ان کے پاس 1 منٹ کا نہیں تھا. تو ملنا ان سے بڑا مشکل ہے. پھر دونوں حضرات نے کسی طریقے سے ایک وہ بندہ جو بائٹ یوٹیوبر سے کہا کہ جی ان کا کہیں کہ جی آپ کے باپ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی کہ وحد علی صاحب نے بھیجا ہے. باپ کا نام لیا. جب اس نے کہا نشاط نے کہا فوراً بلاؤ. انہوں نے کہا میرے باپ نے بھیجا تمہیں؟ وہ تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے. کیا کہا انہوں نے، کیسے بولا انہوں نے کہ جاؤ نشاط کے پاس چلے جاؤ. اب بیٹا بھی باپ سے بڑی محبت کرتا تھا تو اس کو تو یقین ہی نہیں آیا پہلے کہ اس کے باپ نے کوئی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں رکا ہے ہمارے پاس. انہوں نے رکا، جب اس کو دکھایا نشاط صاحب نے کہا یار میرے باپ نے میرے ساتھ کبھی میرے لیے سفارش نہیں کی. تو اب جس کے وہ بیٹا وہاں کی محبت تھی، بیٹے کے لیے سفارش نہیں کی وحد علی صاحب نے،
अब आदिल साहब ने किसी के सवाल किया बेटा कैसे रिजेक्ट कर सकता था, उन्होंने कहा अच्छा। तो वो गाना एक फौजी तराना की तैयारी हो रही थी, रिहर्सल हो रही थी, परेड करते हुए वो गाने थे, उसमें मोहम्मद रफी साहब को चांस दिया गया। उसमें मोहम्मद रफी साहब का पाँव बड़ा जख्मी हुआ क्योंकि बूट तांगे थे, लेकिन उन्होंने वो अपने पैशन में वो करते रहे। और उसके बाद शाद अली साहब ने इसका जिक्र भी किया कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके बाद कि रफी साहब के बाद जब खत्म हुई रिहर्सल तो उनका पाँव फटा हुआ था। तो एक गाना था और गाने में एक फौजी पूरा एक दिखाना था, एक परेड दिखानी थी, एक तराना गाते हुए लड़कों को दिखाना था, तो उसमें मोहम्मद रफ़ी साहब को पहला मिला। तो ये बाप बेटे की मोहब्बत, निशाद और वाहिद अली साहब की मोहब्बत में मोहम्मद रफ़ी साहब का ऐसे कुदरत ने सवाब लगाया कि दोनों नाराज थे। लेकिन जब वाहिद अली ने भी सोचा होगा कि मैं अब अपने बेटे से सुलह कर लूँ, किसी तरीके से बोलचाल तो शुरू करी, और निशाद के पास जब उसके बेटे बाप का नाम पहुंचा, रुका पहुंचा कि मेरे प्यो दे परोने ने, तो उन्होंने भी उनको इस चांस दे दी। आपसे मुलाकात करता हूँ अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताड़ी मेहरबानी, और लाइक भी कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करते जाइएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, ताड़ी मेहरबानी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे बड़ा हमें हौसला मिलता है। और आप किस सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।